آج جمعرات کے دن کسی بھی وقت صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا آج جمعرات کے دن رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن ہمیں ان وظائف سے، ان اعمال سے کوئی تاثیر نہیں ملتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو آج جمعرات کے دن اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ انشاءاللہ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو جلد خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جو جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعرات کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا بھی مانگیں گے، آپ جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعرات کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج اپنی تمام بہنوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے، تمام بزرگوں کے لیے جمعرات کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے کوئی ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ اگر آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرائے کے مکان سے جان چھٹ جائے۔ اس مہنگائی کے دور میں گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کرائے کے مکان پر رہنا تو بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج آپ رب کریم سے مانگ کر دیکھیے گا۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اور اب کی بے نیازی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نہ سوچنا کہ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، اپنا ذاتی مکان کیسے لیں گے۔ آج جمعرات کے دن یہ عمل اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ رب اتنا بے نیاز ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ رب کی ذات غیب سے بہترین رزق کے، دولت کے، شہرت کے، کامیابیوں کے وسائل پیدا فرمائے گی۔ آپ کی کرائے کے مکان سے جان چھٹ جائے گی اور غیب سے کوئی فرشتہ سے بن جائیں گے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ تنگ دستے ہیں، رزق اور دولت کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آج جمعرات کے دن آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، ڈاکٹرز کی چھٹی ہو جائے گی، صرف یقین کامل سے رب سے مانگیے گا، کیونکہ یہ رازق بھی رب کی ذات ہے، خالق بھی رب کی ذات ہے، مالک بھی رب کی ذات ہے۔ وہ ذات جب تک کن فیکن نہیں فرماتی، حاجات پوری نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ اپنی حاجات کو واقعی پورا کرانا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن کی قدر کیجیے گا۔ جمعرات کے دن یہ 3 اعمال پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ آپ ہر جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، آپ نے کبھی کسی جعلی پیر فقیر کے پاس بالکل نہیں جانا۔ آپ رب کریم سے مانگیں، اپنے گھر میں بیٹھیں، مصلی پر بیٹھ کر رب سے باتیں کریں، رب سے تعلق کو مضبوط بنائیں اور رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ کر تو دیکھیے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے اور مانگنے والے کی بیٹھے بیٹھے جولیاں بھر دیتی ہے، ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور جمعرات کا دن تو اتنا خاص ہے، آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے غربت کا، افلاس کا، تنگی کا، دکان دفتر کاروبار میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، رب کی ذات بہتر جاننے والی ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر، ضد کر کے بچوں کی طرح مانگنا ہے۔
انشاءاللہ میرا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کمالات تو کون نہیں جانتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے سے باری ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جسے پڑھنے کے بعد میری ہر پریشانی کا حل ہو جائے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کر۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ ورد تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر بندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے نمازی پڑھتا ہے، تنگ دست پڑھتا ہے، گنہگار پڑھتا ہے، سیاہ کار پڑھتا ہے، بدکار پڑھتا ہے، رب کی ذات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے 70 سال کے گناہوں کی معافی فرماتا ہے۔ آج ہمارے تو اتنے گناہ بھی نہیں ہیں، اور رب کریم کی بخشش کتنی زیادہ ہے کہ ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے 70 سال کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، جب کسی کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اس سے دنیا راضی ہو جاتی ہے، اس کا سب راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا۔ آج جمعرات کے دن آپ چاہیں کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص جو حضرت موسیٰ کی امت میں سے تھا، حضرت موسیٰ کو ماننے والا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھا۔ اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ وہ بندہ جو 70 سال کے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، حضرت موسیٰ کی امت میں سے یہ بندہ جو شرابی، زانی اور بے شمار گناہوں میں ملبوس تھا، رب کریم نے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھنے پر اس کے 400 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ موسیٰ کی امت میں سے پڑھنے والوں کا ثواب و اجر ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا کہ یہ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے کی اتنی فضیلت و برکت ہے، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی فضیلت و برکت کیا ہوگی۔ اللہ والو، آج آپ کے حوالے کیسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی آپ کی پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں، جب کبھی آپ کے حالات بہتر نہیں بہترین ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں، تو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی گناہوں کی پکڑ ہے، جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، جب کبھی آپ کی تمام راستے بند ہو جائیں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب پریشانیاں سر چڑھ جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ رب کی ذات ناراض ہے، اور رب کی ناراضگی کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ آج آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ جمعرات کے دن بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب جمعرات کے دن کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جمعرات کے دن کے اس خاص عمل کو اگر آپ پڑھ کر اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جمعرات کے دن آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔
نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے مقاصد کو، اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 7 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے انشاءاللہ۔ جو لوگ شب قدر کی دعا میں، لیلۃ القدر کی دعا میں، اور جو لوگ ہر جمعہ کے دن خصوصی دعا میں شامل ہوتے ہیں، رب کریم نے ان کی بہت سے مسائل سے جان چھڑائی اور بہت سی حاجات کو پورا فرمایا۔ آپ بھی 7 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیجئے، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر چاہ مانگ لے، گاڑی مانگ لے، دولت شہرت کے لیے پڑھ لے، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بخشش کرا لیتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے اپنے تمام مقاصد کو، آج جس حاجت کو آپ رب کریم سے 100% گارنٹی سے پورا کرانا چاہتے ہیں، ضد کر کے مانگتے چلے جائیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا شروع کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر کی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کاروباری بندشیں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، گھر کے مسائل ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، تنگدستیاں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر طرح کی تنگدستی، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی آپ کے تمام بندشوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام تنگ دستیوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ جب کبھی آپ پر دوبارہ مشکل وقت آ جائے، جب کبھی دوبارہ کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے، تو آپ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں ہر جمعرات کو پڑھ لیں، یا جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے تو جمعرات کے دن گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا، آپ کی ہر دعا میں قبولیت یقینی ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔
اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیے گا۔ اللہ الصمد رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہیں۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، پھر رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ جب رب کی محتاجی ہے، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمیشہ اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ اور آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جس مقصد کی حاجت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا۔ اب وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، اب وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا۔ آج رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے دوران مانگ لینا۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد ہی رب کی وحدانیت پر ہے۔ جو لوگ توحید پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ رب کے واحد لا شریک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ اور آج رب کی وحدانیت کے صدقے آج سورہ اخلاص پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا میں بیٹھا، اس بے رنگ دنیا میں، اس لاپرواہ گنہگار سیاہکار دنیا میں، اس دنیا کی لاپرواہی میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو رب کی ذات خوش ہو جاتی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ فرشتے رب کے سامنے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اور رب کی ذات اپنے غیب سے پھر رزق، دولت، خوشیاں عطا فرماتی ہے۔ آج اگر آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف 10 بار پڑھیے گا۔ یہ جمعرات کے دن کا خاص عمل ہے، یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ جمعرات کے دن صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ، یہ عمل نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر 1 منٹ نکالنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، آپ رب کریم کو راضی کر لیں، رب کو منا لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے جمعرات کے دن کسی بھی وقت، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ان کی ترتیب اور تعداد کو ہرگز خراب نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص اتنی طاقتور، اتنی فضیلت و برکت والی صورت ہے کہ اسے ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔
3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 10 بار قرآن مجید، 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ اللہ والو، جب اتنی اجر و ثواب کے ساتھ رب کو راضی کر لیا جائے، رب کو منا لیا جائے، پھر بندہ ہاتھ اٹھا کر رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ یہ 3 اعمال پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لیجیے گا۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہے گی۔ اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھ کر مانگنا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرنا ہے۔ جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے آپ نے اپنے پورے جسم پر یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ کر پھونک مار کر اپنے ہاتھوں کو جسم پر پھیرنا ہے۔ یقین کیجیے آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی ہر طرح کی رکاوٹوں بندشوں سے جان چھٹ جائے گی، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج جمعرات کے دن لا علاج بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گی، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں آج جمعرات کے دن مانگتے چلے جائیں۔ میرے رب نے چاہا تو بن مانگے ہر دعا، ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ یہ 3 اعمال کر کے اپنے جسم پر ہاتھ ضرور پھیریے گا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج اپنے گناہوں کی سچی توبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ نہیں یقین آتا تو آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج جمعرات کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جس وقت چاہیں، جب چاہیں، جس حالت میں چاہیں، آپ دکان میں ہیں، دفتر ہیں، کاروبار ہیں، سفر پر ہیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعرات کے دن صرف 11 بار یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ پر دوبارہ کبھی مشکل وقت آئے، کبھی بھی کوئی آزمائش، کوئی رکاوٹ، بندش آئے تو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جمعرات کے دن یہ وظیفہ دوبارہ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ آپ کا کچھ نہیں جانا۔ اگر کسی کو یہ وظیفہ بتانے سے، یہ ویڈیو شیئر کرنے سے، اگر کسی بھوکے کی، پیاسے کی، تنگ دست کی، پریشان کی، بیمار کی بیماری دور ہو جائے، پریشان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، وہ رب کا شکر کرے گا، رب آپ سے راضی ہوگا، آپ کی بھی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت